ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عظمت، قدر و منزلت اور عزت کا معیار دنیا کے اندر مال ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، کہ ہم اگر دنیا کے اندر جیتے ہیں تو جینے کا مقصد ہمارا مال کو اکٹھا کرنا، دولت کو جمع کرنا اور مان و منال کے اندر اضافہ کرنا ہے۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کی عظمت اور اس کی عزت و مرتبے کا معیار اس کا علم اور تقوی ہے، کہ جس بندے کو اللہ کی طرف سے علم عطا کر دیا گیا، جس بندے کو اللہ کی عطا سے تقوی میسر آ گیا، تو حقیقت کے اندر انسان عزت والا وہ ہے۔ آج شاید ہماری جو ترجیحات ہیں وہ اسی وجہ سے تبدیل ہو گئی۔ ہم نے سمجھا کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا، جس کے پاس مال زیادہ ہوگا، جس کے پاس کوٹھیاں اور بنگلے زیادہ ہوں گے، شاید وہ عزت والا ہے۔ حالانکہ جنازوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوٹھیوں بلڈنگوں والا ہوتا ہے بندہ، مال و دولت والا ہوتا ہے، اس کے پاس کئی قسم کی گاڑیاں ہوتی ہیں، لیکن جب جنازہ آتا ہے، اس کی میت سامنے ہوتی ہے، تو اس کی میت پر جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد 50 سے زیادہ نہیں ہوتی۔ لیکن جو اہل علم ہے، جو علم و تقوی رکھنے والے ہیں، اگر ان کی تاریخ اور ان کی سیرت کو پڑھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے بندہ ایک فوت ہوتا ہے، مرتا ایک ہے، لیکن پورے مینار پاکستان کے اندر جو عاشقان مصطفیٰ ہیں وہ جنازہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اب گویا کہ اصل معیار وہ علم اور تقوی کا ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، فرمایا اللہ نے سب سے پہلے پوری انسانیت کو پیدا فرمایا۔ جب پوری انسانیت کو پیدا فرما دیا تو ان میں سے اللہ نے ایمان والوں کو عزت عطا فرمائی۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، فرمایا تم میں سے جو ایمان والے تھے نا، اللہ نے ان کو عزت دی۔ اور پھر اگلی بات فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، ساری انسانیت میں سے اللہ نے ایمان والوں کو عزت بخشی، اور کہا عزت ایمان والوں کو عزت بخشنے کے بعد اللہ نے جن کو علم عطا کیا تھا نا، اللہ نے ایمان والوں میں سے ان کو عزتوں کا تاج پہنائے ہیں، اللہ نے انہیں عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور اسی کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا جس بندے کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا، اسے دین کے اندر سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، اسے دین کے اندر فقاہت عطا فرما دیتا ہے، اسے دین کی سمجھ آ جاتی ہے کہ یار دین ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے، دین کا مزاج کیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم شاید دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر ڈاکٹر بھی مل جائیں گے، ٹیچر بھی مل جائیں گے، لیکچرار بھی مل جائیں گے، لیکن ساری چیزیں ہونے کے باوجود ایم اے کی ڈگری، ایم فل کی ڈگری، ساری ڈگریاں موجود ہیں، لیکن انہیں اپنے باپ کا جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا، انہیں یار 5 گانا وقت کی نماز ادا کرنی نہیں آتی۔ اب گویا کہ یہ ساری ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد بھی ہم نے صرف دنیا کو کمانا سیکھا ہے، لیکن دنیا کو کمانے کے بعد ہمیں اپنے والدین کا جنازہ بھی پڑھنا نہیں آتا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ سماعت کیجئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، فرمایا جو بندہ رستے کے اندر چلتا ہے اور اس رستے کے اندر چلنے کا اس کا مقصد علم کو حاصل کرنا ہوتا ہے، کوئی بندہ مال و دولت کے لیے نکلتا ہے، کوئی بندہ اپنے جھنا وہ لباس کے لیے نکلتا ہے، کوئی خوراک رزق کے لیے نکلتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے کے اندر نکلے نا اور اس کے نکلنے کا کوئی اور مقصد نہ ہو، صرف علم کو طلب کرنا ہو، یا رسول اللہ اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو بندہ علم کی طلب کے اندر ہوتا ہے اللہ اس کے لیے جنت تک پہنچنے کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اب یہ علم کو طلب کرنے کی فضیلت ہے۔ اب یہ وہ چیز ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ نے ساری انسانیت میں سے ایمان والوں کو فضیلت دی، اور پھر ایمان والوں میں سے جسے اللہ نے علم عطا کیا تھا نا،
اللہ نے ان علم والوں کو فضیلت دی ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی تیسری حدیث مبارکہ سماعت کیجئے، ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ، سرکار فرماتے ہیں، فرمایا یوزن یوم القیامت مداد العلماء و دم الشہداء، اور کما قال علیہ السلام، سرکار فرماتے ہیں، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن فرمایا اللہ تعالیٰ ترازو کے ایک پلڑے کے اندر علماء نے تعلیم و تعلم کے لیے جو اپنے قلم کے ساتھ سیاہی کو استعمال کیا تھا نا، اللہ اس سیاہی کو ایک پلڑے کے اندر رکھے گا، اور کہا دوسرے پلڑے کے اندر جو شہیدوں نے اپنی گردنیں کٹوا کر، جو شہیدوں نے اپنے جسم کو چھلنی کروا کے، زخمی کروا کے، جو انہوں نے خون اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا تھا نا، فرمایا قیامت والے دن دوسرے پلڑے کے اندر اس خون کو رکھا جائے گا۔ پھر ہوگا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمائی فیوزن یوم القیامت مداد العلماء و دم الشہداء، جب وزن کیا جائے گا فیرجع مداد العلماء علی دم الشہداء، فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک علماء کے قلم استعمال شدہ وہ جو سیاہی ہوگی، وہ جو دوات ہوگی، فرمایا اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کا اتنا مقام ہے کہ اللہ اس سیاہی کو شہیدوں کے خون سے بھی زیادہ فضیلت عطا فرمائے گا۔ یہ علم والوں کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، یہ علم والوں کا مرتبہ، ان کا مقام بیان ہو رہا ہے۔ اور چوتھی حدیث مبارکہ خلفائے راشدین کی نسبت سے سماعت کیجئے، ان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ، سرکار فرماتے ہیں، فرمایا یشفع یوم القیامت ثلاثہ، قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن سرکار فرماتے ہیں، فرمایا تین بندے شفاعت کریں گے، تین بندے اللہ کی بارگاہ کے اندر سفارشی بنیں گے۔ اب وہ کون ہوں گے؟ فرمایا الانبیاء، سب سے پہلے اللہ کے مقرب اور محبوب انبیاء ہیں، اور دوسرے نمبر پر والعلماء، فرمایا جو علماء ہیں نا، انبیاء کے وارث، فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر سفارشی بنیں گے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا والشہداء، اور جو اللہ کے رستے کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے ہیں نا، فرمایا تیسرے نمبر پر وہ شہداء شفاعت کریں گے۔ اب ان احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت والے دن ہمارا کوئی نہ کوئی شفیع ہوگا، قیامت والے دن ہمیں اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے کوئی نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ اور آج جانا وہ طرح طرح کی باتیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی پاک علیہ السلام کو تو اپنا پتہ نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام کو اپنا علم نہیں ہے کہ قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اب یہ جو طرح طرح کی باتیں کی جا رہی صرف عقیدے کو خراب کرنے کے لیے، وہ کس وجہ سے ہیں؟ یار اہل علم سے پیچھے ہونے کی وجہ سے۔ اور قرآن پاک کے اندر خالق کائنات ارشاد فرمایا فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، فرمایا اگر تمہیں کسی بات کا پتہ نہیں ہے نا تو علم والوں سے پوچھ لیا کرو۔ آج ہمیں جو ہے نا وہ تھوڑی سی شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ یار ہم یہ مسئلہ امام صاحب سے کیسے پوچھیں، ہم یہ مسئلہ جو ہے نا اپنے علامہ صاحب سے کیسے پوچھیں، ہمیں تو شرم آتی ہے۔ بھائی دین کے مسئلے کے اندر شرم نہیں، ہاں شرم آنی چاہیے گناہوں کے کاموں میں۔ اگر ہم گالیاں نکالتے وقت شرم نہیں کرتے، اگر ہم غیبتیں اور چغلیاں کرتے وقت شرم نہیں کرتے، تو پھر چاہیے تو یہ تھا ہم دین کا مسئلہ سمجھنے میں بھی شرم نہ کریں۔ ہمیں طرح طرح کی باتیں جب سوشل میڈیا پہ ہمارے کانوں کے اندر پڑی، اور وہ باتیں کیا ہوتی ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پتہ نہیں ہے، اور تم کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھائی حدیث مبارکہ کا مضمون ہمیں بتاتا ہے، سرکار فرماتے ہیں فیشفع یوم القیامت ثلاثہ، فرمایا قیامت والے دن تین شخصیات اللہ کی بارگاہ کے اندر شفاعت کریں گی، اور وہ کون ہوں گے؟ فرمایا اللہ کے محبوب اور مقرب انبیاء ہوں گے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں اس کے ساتھ ہی کوٹ کرتا چلا جاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حشر کے میدان کا سارا واقعہ بیان فرمایا۔ سرکار فرماتے ہیں، فرمایا جب کوئی بندہ اپنے قدموں تک، کوئی پنڈلیوں تک، کوئی اپنے رانوں تک، کوئی جنا اپنے کندھوں تک، کوئی اپنے سر کے اوپر تک، فرمایا پسینوں کے اندر شرابور ہوگا اپنے اعمال کی وجہ سے، لیکن کہا جب انہیں کوئی بھی نہیں نا سہارا ملے گا قیامت والے دن، وہ انبیاء کی طرف رخ کریں گے، جناب آدم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جائیں گے، اور جا کر عرض کریں گے حضور تو ساری جو ہے نا انسانیت کے باپ ہیں، آپ کرم فرمائیے شفاعت کریں۔ تو آگے سے جناب آدم علیہ السلام آگے سے فرمائیں گے، فرمایا اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب ابراہیم علیہ السلام تک، ابراہیم سے لے کر موسیٰ تک، موسیٰ سے عیسیٰ تک، جب آخری جناب عیسیٰ علیہ السلام تک آئیں گے نا، تو آگے سے جناب عیسیٰ علیہ السلام پتہ بتائیں گے
کہ دنیا والوں کسی اور کے پاس تمہارے جانے سے کام نہیں بنے گا، آج کام بنے گا تو محمد مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر جانے سے بنے گا۔ کہا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جاؤ۔ جب حضور کی بارگاہ کے اندر پہنچیں گے تو آگے سے نبی پاک علیہ السلام فرمائیں گے، اے میرے امتیوں، کہاں پر بھٹکے جا رہے ہو، کہاں پر پھر رہے تھے؟ فرمایا جب دوسرے انبیاء کے پاس گئے تو انہوں نے کہا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، میرے علاوہ کسی اور کو ڈھونڈو۔ لیکن جب سرکار کی بارگاہ کے اندر پہنچیں گے سرکار فرمائیں گے انا لہا، فرمایا مجھے اللہ نے بنایا ہی اس کام کے لیے، مجھے اللہ نے اس کام کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ بھائی احادیث کا مفہوم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے نبی ہماری شفاعت کریں گے۔ چونکہ عقیدے کا باب تھا، عقیدے کا اہم پہلو تھا، اس وجہ سے میں نے عرض کیا ہے۔ تو چوتھی حدیث مبارکہ میں عرض کر رہا تھا فَيَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ، فرمایا تین بندے ایسے ہیں، تین شخصیت ایسی ہیں جو اللہ کی بارگاہ کے اندر قیامت والے دن شفاعت کریں گے۔ انبیاء شفاعت کریں گے، اور انبیاء تو بہت دور کی بات ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، فرمایا جس بچے کے دل کے اندر، جس بندے کے سینے کے اندر اللہ کا قرآن ہے نا، وہ بندہ حافظ قرآن ہے، فرمایا قیامت والے دن اللہ اس حافظ قرآن کی وجہ سے اس کے والدین کو نور کا تاج عطا فرمائے گا، نور کا تاج عطا فرمائے گا۔ اور پانچویں حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں، حدیث شریف کے اندر اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا، جابر بن عبداللہ کہتے کہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور ایک عالم اور عابد، ایک بندہ ہے عالم جس کے پاس علم ہے، ایک بندہ ہے عابد جس نے صرف عبادت کی ہے۔ فرمایا دونوں کو اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جائے گا۔ جب عابد آئے گا نا تو حکم ہوگا ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، تو نے ساری زندگی عبادت کی ہے، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن کہا جب عالم آئے گا نا اسے روک دیا جائے گا، اسے کہا جائے گا یہاں پر ٹھہر۔ جس بندے نے، جملہ سماعت کیجئے گا، جس بندے نے عابد آیا تھا عبادت کرنے والا، اسے کہا جنت میں چلا جا، اور جو عالم تھا نا عالم، اسے روکا جائے گا، اسے کہا جائے گا کہا جس بندے نے تیرے ساتھ بھلائی کی تھی نا، آج تو اکیلا جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اپنے خدا کی رحمت سے ان سب کو جنت میں لے کے جائے گا، ان سب کو جنت میں خود لے کے جائے گا۔ بھائی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہمیں بتاتا ہے علم والوں کی قدر کتنی ہے۔ جو بندہ ایک عالم کے ساتھ، جو بندہ ایک جناب علامہ کے ساتھ، ایک حافظ کے ساتھ، ایک علم والے کے ساتھ جو بھلائی کرے، اللہ اسے قیامت والے دن اسی عالم کے ساتھ جنت عطا فرمائے گا۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے۔ جب یہ کہا نا مجھے آپ سے محبت ہے تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے، فرمایا قسم اٹھا کے بتا تو نے کیا کہا ہے؟ یا رسول اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمایا سعد پریشان نہ ہو، جو بندہ جس بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے، فرمایا اللہ قیامت والے دن اس بندے کے ساتھ ہی جنت میں داخل عطا فرمائے گا۔ اب گویا جو عالم کے ساتھ محبت کرے، جو علم والوں کے ساتھ قدر و منزلت اور مقام و مرتبے کی وجہ سے، اور اللہ رسول نے جو ان کو مقام دیا ہے اس وجہ سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس عالم کے ساتھ قیامت والے دن اسے جنت میں عطا فرمائے گا۔ اب جو بندہ عالم کی قدر کرے، جو بندہ عالم کے ساتھ بھلائی کرے، اللہ اس کے ساتھ بھلائی اس قدر کرتا ہے اسے جنت عطا کر کے، اور جو عالم کی بے عزتی کرے، ہمارے میاں صاحب ہیں، میاں حمزہ صاحب اور میاں مصطفیٰ صاحب اور ہمارے مینیجر صاحب انتہائی شریف شفیق آدمی ہیں، تعاون کرنے والے، خوش مزاج ہیں، خوش طبع ہیں، لیکن میں اوورآل بات کر رہا ہوں، جو ہماری مساجد ہے نا اوورآل ان کے اندر جو انتظامیہ ہوتی ہے نا، وہ ان کو کلمہ بھی سیدھا نہیں آتا۔ وہ جب عالم صاحب بات کر رہے ہوں گے ان کی باتوں کو ٹوکیں گے اور جو ہے نا اس قدر جاہلانہ انداز سے مخاطب کریں گے کہ انتہائی معذرت کے ساتھ وہ عالم کو ایسے جیسے وہ ان کا کمی ہے۔ بھائی علم والوں کی قدر کس نے کرنی ہے؟ ظاہر ہے اگر کوئی انتظامیہ کا ہے وہ اپنی انتظامیہ کے ساتھ وفا کر رہا ہے، اگر کوئی کمیٹی کا بندہ ہے تو وہ اپنی کمیٹی کے ساتھ وفا کر رہا ہے، لیکن جو بندہ کمیٹی کے ساتھ وفا کرے وہ اگر جنت میں جائے تو وہ بھی جائے گا، وہ اگر جہنم میں جائے تو وہ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوگا۔ لیکن یار جو قرآن و حدیث پڑھانے والا ہے اس کو تو اللہ کے رسول نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ اب جو عالم کے ساتھ وفا کرے گا، عالم کے ساتھ محبت کرے گا، ادب کے ساتھ پیش آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر بھی کامیاب عطا فرمائے گا، آخرت کے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھیے گا عزت والا بندہ اگلے بندے کو عزت دیتا ہے۔
کوئی بندہ جو خود بے عزت ہے نا وہ کسی کو عزت نہیں دے سکتا. اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں ساتھ کوٹ کرتا چلا جاؤں. نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا دیک، فرمایا کسی مرغے کو گالی نہ دینا. آتی علاقیاں دے وچ صبح صبح مرغے بانگے دیندے نے تے ساڈے کچھ لوگاں دی عادتوں نوں جھڑک دیندے نے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لا تسبوا دیک، فرمایا مرغے کو کبھی گالی نہ دینا. کس وجہ سے؟ فرمایا فإنہ یوقظک للصلاۃ، فرمایا مرغا تو تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے. بھائی اگر ایک مرغا جانور ہو کر اگر وہ نماز کے لیے اذان دیتا ہے، جگا دیتا ہے، تو پھر اسے جھڑکنا، اسے گالی دینے سے میرے آقا نے منع فرمایا. مرغے کو گالی دینے سے منع فرما رہے سرکار. اور ایک عالم جو تمہیں سیدھے رستہ دکھاتا ہے، جو ساری انتظامیہ کو اسلام کے پیغام کے ساتھ لے کے چلتا ہے، جو ایک مسجد کی خدمت کرتا ہے، اس کو گالی دینا کہاں سے روا ہوگا؟ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ بد مزاجی کے ساتھ کلام کرنا کیسے روا ہوگا؟ ایسے پوچھا، کہا تو لوگوں کی خدمت کرتا ہے، قوم کو بیدار کرتا ہے، قوم کو جگانے کی کوشش کرتا ہے اللہ کی بارگاہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے تو جگانے کی کوشش کرتا ہے. اور کہا تجھے نتیجہ کیا ملا؟ تجھے لوگ ذبح کر دیتے ہیں، مرغوں کو ذبح کر دیے جاتے ہیں نا. تو کسی نے سوال کیا تھا مرغے سے، کہا بتا تو اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضری دینے کے لیے لوگوں کو بیدار کرتا ہے، لیکن کہا قوم تجھے ہی ذبح کر دیتی ہے. آگے سے مرغے نے ایک بڑا شاندار جواب دیا تھا، کہا یاد رکھنا کہ اس قوم کا مزاج بن چکا ہے، جو اس قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کرے نا پھر قوم اس کا ادب نہیں کرتی بلکہ یہ قوم اس کے خلاف ہو جاتی ہے. مرغے نے اذان دی تھی تو اس نے قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی، ہم نے اسے صلہ کیا دیا، اسے ذبح کر دیا گیا. لیکن آج جو عالم ہے، جو حافظ ہے، جو مصلی امامت پر منبر رسول پر بیٹھ کر قوم کو اللہ رسول کی طرف بلانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ساتھ بدمزاجی کے ساتھ کلام ہے، انتہائی معذرت کے ساتھ. یہ کسی کے پر تنقید نہیں، لیکن کم از کم یار جو ہمارے جان کا محافظ ہے ڈاکٹر، اس کی جو ہے نا وہ کوشش اور اس کی تمنا کے مطابق فیس دیتے ہیں. جو ہمارے ملک کا محافظ ہے فوجی، اسے 80% یا 85% بجٹ مل رہا ہے اس کی خواہش کے مطابق، لیکن ہم جو ہے نا جو ہماری جان اور ہمارے ملک کا محافظ ہے ہم اسے اس کی تمنا کے مطابق فیس دیں، اور جو ہمارے دین کا، ہمارے ایمان کا محافظ ہو اسے ہم یہ جو ہے نا کیوں نہیں دیتے؟ اور اس سے ہٹ کر یار جس کو ہم پیسہ نہیں نہ دیتے، اس شعبے کے اندر یہ منبر رسول پر بیٹھنے والے کبھی پیسہ نہیں کماتے، یہ لوگوں کا دین اور ایمان بچاتے ہیں. جو دین اور ایمان بچائے نا پھر کم از کم ان کو عزت دیجیے گا. آج ہم اپنے معاشرے کے اندر جہاں جہاں جاتے ہیں، ہر مسجد کے اندر ایک دو بندے ایسے ہیں جو امام صاحب کے ساتھ گستاخی سے کلام کرتے ہیں، ہر جگہ پہ ایسے ہیں. یار کم از کم اگر ہم امام صاحب کے ساتھ ادب سے بات کرتے ہیں نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے امام صاحب کو عزت اور عظمت اتنی عطا فرمائی ہے کہ اگر تم ان کے ساتھ محبت کرتے چلے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. خدارا جو علماء ہیں نا، ائمہ ہیں، ان کی عزت کیجئے گا، جو علم والے ہیں ان کی قدر کیجئے گا. اور جس دن تک قوم نے اپنے علماء کی، اپنے ائمہ کی قدر کی تھی، اس دن تک یہ قوم بیدار تھی. اس وقت تک مسلمان کبھی ذلت کا شکار نہیں ہوئے تھے. اور جس دن سے ہم نے اپنے امام کو، جسے ہم اپنے سر کا تاج اور اپنے لیے سردار سمجھنا چاہیے تھا، جس دن سے ہم نے اسے کمی سمجھا ہے نا، اس دن سے پھر قوم ذلت کی طرف جا رہی ہے، اس دن سے پھر قوم پیچھے جا رہی ہے. میرے عزیز، آج کا پیغام صرف اتنا ہے کہ یار جو علم والے ہیں نا ان کی قدر کیجیے گا، جو ہمارے ایمان کے محافظ ہیں، جو ہمارے دین کے محافظ ہیں، ان کی قدر کیجیے گا. آج ذرا سی بات پہ جس کی گھر کوئی نہیں نہ بات سنتا، وہ امام کو آ کے باتیں سناتا ہے. یار اپنے علماء کی قدر کر لو، اپنے ائمہ حضرات کی قدر کر لو. اور یہ میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ ہمارے میاں صاحب ہے نا، یہ انتہائی جو ہے نا وہ ادب کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں. تو جس طرح یہ پیش آتے ہیں بقیہ انتظامیہ والوں کو کیوں نہیں ہوتا؟ ذرا سی بات پہ اسے جو ہے نا وہ خارج کر دیا جاتا ہے. میرے عزیزو، علم والوں کی قدر کیجئے گا. جس دن ہم نے علم کی قدر کر لی نا، اس دن سے پھر ہم اپنی انسانیت کی معراج تک پہنچ جائیں گے.